بحر رحمت بحر رحمت بحر رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد بریر آپ سب کو ایک بار پھر بہار رحمت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج بھی بہار دانش کا ایک اور سیمی فائنل ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز قرآن مجید سے کریں گے۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا محمد مہدی کو کہ وہ آئیں اور ہمارے سیگمنٹ کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، اب ہم اپنے سیگمنٹ بہار دانش کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور میں آپ سب کو بتا دوں کہ بہار دانش کے سیمی فائنل میں جو راؤنڈز ہیں، راؤنڈ 4 ہی رہیں گے، لیکن ان کے اندر تھوڑی چینجز کی گئی ہیں۔ تو میں آپ کو ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں کہ 4 راؤنڈ ہوں گے۔ سب سے پہلا انڈیویجول کویشچن کا ہے، اس میں پہلے 5 سوالات ہوتے تھے، اب 7 سوالات ہوں گے۔ اس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے اور 10 سیکنڈ کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا۔ اس کے بعد راؤنڈ 2 ہے، راؤنڈ 2 بزر راؤنڈ ہے، اس میں بھی کوئی چینج نہیں ہے۔ اس کے بعد راؤنڈ 3 میں تھوڑا سا چینج ہے۔ سب سے پہلے ایک جمبل ورڈ ہوتا تھا، پہلے قرآن کی ایک سورہ ہوتی تھی، جبکہ اب ایک نبی کا نام ہوگا جو کہ آپ کو گیس کرنا ہوگا 15 سیکنڈز کے اندر۔ پہلے 10 سیکنڈز ہوتے تھے، اب 15 سیکنڈز ہیں، اور پھر ایک جگہ کی تصویر ہے، اور آخر میں آپ سے کوئی پہیلی پوچھی جائے گی، اس کے لیے بھی آپ کے پاس 15 سیکنڈز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ راؤنڈ 3 میں بھی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے، اور آخر میں ریپڈ فائر راؤنڈ ہے۔ ریپڈ فائر راؤنڈ میں پہلے 45 سیکنڈز ہوتے تھے، اب 1 منٹ ٹائم اس کا کر دیا گیا ہے۔ یہ راؤنڈز میں تھوڑی بہت چینجز کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ کوالیفائنگ سینیریو بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو بھی پارٹیسپینٹ ٹاپ پر ہوگا وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا۔ سیکنڈ پر آنے والے جو کہ آج سیکنڈ آئیں گے اس کے لیے 7500 روپیز کا کیش ہے، اور تھرڈ پوزیشن پر آنے والے پارٹیسپینٹ کو 5000 روپے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تھا کوالیفائنگ سینیریو، اور آپ کو اب یہ نہیں دیکھنا کہ اس سے پہلے کتنے اسکور کیے گئے تھے یا نہیں کیے گئے تھے، آپ کو اب آپ تینوں کے درمیان ہی مقابلہ ہے۔ تو یہ تھا سیمی فائنل کے بارے میں ڈیٹیل۔ اب آپ اپنا تعارف کروا دیں تاکہ ہم پھر اپنا کوئی اسٹارٹ کر سکیں۔ نام زین العابدین۔ حسن رضا۔ حسنین علی۔ ٹھیک ہے، اب راؤنڈ 1 میں اسٹارٹ کر رہا ہوں انڈیویجول کویشچن کا۔ میرے پاس 3 پیئرز ہیں، میں شفل کر لیتا ہوں، اور سب سے پہلے میں سوالات کروں گا پارٹیسپینٹ اے سے۔ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ذوالکفل کو ذوالکفل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا حضرت یسع سے وہ پورا کیا تھا، اس لیے۔ جواب بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے وعدہ کو وفا کیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی پہلی وحی کہاں نازل ہوئی تھی؟ غار حرا میں۔ غار حرا میں نازل ہوئی تھی، یہ جواب بھی بالکل صحیح ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تبلیغ پر لبیک کہنے والوں کو قرآن مجید
کس کیا حواریون نام کہتے دیا ہے؟ ہیں۔ حواریون نام دیا ہے، جواب بالکل صحیح ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مردوں کے لیے نماز میں قیام کے دوران اپنے پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ رکھنا مستحب ہے؟ ایک بالشت کا، اس یا کا پھیلی ہوئی انگلیوں کا، یا ایک بالشت کا۔ اس کا جواب ہے 3 پھیلی ہوئی انگلیوں سے لے کر 1 بالش تک کا فاصلہ۔ تو یہ جواب ان کا کیا مانا جائے گا؟ جواب ان نے دیا ہے کہ 1 بالش کا فاصلہ رکھنا مستحب ہے، جبکہ یہاں پر جواب یہ ہے کہ 3 پھیلی ہوئی انگلیوں سے لے کر 1 بالش تک کا فاصلہ رکھنا مستحب ہے۔ تو اس جواب کو صحیح مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ امام حسن عسکری نے کیوں 300 گوسفند کی قربانی کی؟ تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ امام زمانہ کی ولادت ہو چکی ہے، اور ان کے عقیقی طور پہ۔ یہ جواب بھی بالکل صحیح ہے، تاکہ اپنے شیعوں کو پتہ چل جائے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے۔ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ وی آئی پی کا فل فارم کیا ہے؟ نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ آپ کا ٹائم ختم ہوا۔ وی آئی پی کا فل فارم ہے ویری امپورٹنٹ پرسن، وی آئی پی۔ وی آئی پی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف دوبارہ کب بیدار ہوں گے؟ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ یہ جواب بھی بالکل درست ہے، اور پارٹیسپینٹ اے نے راؤنڈ 1 میں صرف 1 سوال کا غلط جواب دیا ہے، باقی سب جوابات صحیح تھے، تو آپ نے اچھا کھیلا ہے۔ اب میں چلتا ہوں پارٹیسپینٹ بی کی طرف۔ سب سے پہلا سوال میرا ان سے یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کس ہجری میں ہوئی؟ دو سو چھ ہجری۔ جواب غلط ہے، 183 ہجری میں ہوئی تھی۔ پہلا جواب پارٹیسپینٹ بی کا غلط ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا پہلا ریڈیو اسٹیشن کس شہر میں قائم ہے؟ کراچی۔ کراچی میں ہے، جواب بالکل صحیح ہے۔ اگلا سوال قوم لوط کس شہر میں رہتی تھی؟ آپ کا ٹائم ختم ہوا، صدوم میں رہتی تھی۔ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ اگر تکبیرۃ الاحرام کہنے کے فوراً بعد شک ہو کہ تکبیرۃ الاحرام صحیح کہی ہے یا نہیں تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ نماز کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ نماز جاری رکھے، تکبیر کہنا ضروری نہیں ہے، جواب بالکل صحیح ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عبد الصالح کس کا لقب ہے؟ امام علی علیہ السلام۔ جواب غلط ہے، حضرت عباس علیہ السلام کا لقب ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن میں مدنی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 28۔ 28، جواب بالکل صحیح ہے۔ شداد نے جو بحیث کے مشابہ شہر بنایا تھا اس کا کیا نام تھا؟ میرے ذات العماد۔ جواب بالکل صحیح ہے۔ پارٹیسپینٹ بی اس سے بہتر کھیل سکتے تھے، لیکن جواب ان کا آخری والا صحیح ہے، اور ان سے بھی سوالات ہمارے مکمل ہوئے۔ اب لاسٹ میں پارٹیسپینٹ سی سے سوالات کروں گا۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب کا لقب کیا ہے؟ تیار۔ جعفر طیار، جواب بالکل صحیح ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم کون سا ہے؟ تربیلا ڈیم، ویسے وہ ہے نہیں لیکن منگلا ڈیم بھی ہو سکتا ہے۔ جو ایک جواب آپ کو دینا ہے۔ منگلا ڈیم۔ جواب غلط ہے، تربیلا ڈیم اس کا صحیح جواب تھا، جو کہ آپ نے دیا پہلے۔ تو پہلے صحیح ہو گیا نا؟ اچھا ٹھیک ہے، تو پہلا جواب صحیح مانا جائے گا، اس کے بعد والا نہیں مانا جائے گا، تو تربیلا ڈیم آپ کا صحیح مانا گیا اس وقت۔ لیکن اب میں یہ بتا دوں کہ اب آپ ایک جواب دیں گے اس کے بعد سے اگلے راؤنڈ میں بھی، کیونکہ اس میں نیگیٹو مارکنگ بھی ہے، تو یہ آپ دھیان رکھیے گا کہ ایک ہی جواب دیں، اور ٹائم آپ کے پاس ہوگا، اتنا جلدی میں بھی نہیں۔ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کس عورت نے مسلمان شہیدوں کے بدن کی ہڈیاں اور اعضاء کاٹ کر اسے بالیاں اور ہار بنا کر اپنے آپ کو سجایا؟ ہند زوجہ ابو سفیان۔ ہندہ زوجہ ابو سفیان، جواب بالکل صحیح ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ انسان نماز کی نیت کم از کم دل میں دہرائے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے۔
جواب صحیح ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ تبوک کی جگہ کہاں واقع ہے؟ مکہ کے قریب. جواب غلط ہے، حجر اور شام کے درمیان موجود ہے. آپ کا یہ جواب غلط ہوا. اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 86. 86. جواب بالکل صحیح ہے. اس راؤنڈ کا میرا آخری سوال ان سے یہ ہے کہ معاویہ جب امام حسین پر ظلم کرنے کی کوشش کرتا تو امام حسین علیہ السلام اسے کس قسم کی یاد دلا کر تہدید کرتے تھے؟ حلف الفضول کی قسم یاد دلا دیتا اس کو. جواب بالکل درست ہے، حلف الفضول. پارٹیسپینٹ سی کے ساتھ بھی راؤنڈ 1 کمپلیٹ ہوا اور تمام پارٹیسپینٹس نے ہی آج اچھا کھیلا. اسکور میں بتا دیتا ہوں. پارٹیسپینٹ اے کے 60 ہیں، بی کے 40 ہیں اور سی کے بھی 60 ہیں. تو دو پارٹیسپینٹس کے درمیان اس وقت ٹائی ہے. اب میں راؤنڈ 1 ہمارا چونکہ ختم ہو گیا ہے، راؤنڈ 2 کی طرف چل رہا ہوں. اور راؤنڈ 2 میں پھر آپ کو بتا دوں کہ نیگیٹو مارکنگ ہے اور بزر بجانے کے بعد ایک دفعہ رک جائیں تاکہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ بزر کس سے بجایا اور پھر جواب دے دیں، اور جو جواب دیں گے وہی کاؤنٹ ہوگا سب سے پہلا. تو سب سے پہلا سوال اس راؤنڈ کا میرا یہ ہے کہ انسانی جسم میں کتنے مسلز ہوتے ہیں؟ پارٹیسپینٹ سی. انسانی جسم میں کتنے؟ سوال ریپیٹ نہیں ہو سکتا. 3. جواب غلط ہے. میرا سوال یہ تھا کہ انسانی جسم میں کتنے مسلز ہوتے ہیں. اب اگر کوئی جواب دینا چاہے تو -10 آپ کے ہوں گے. جی 360. جواب یہ بھی غلط ہے. پارٹیسپینٹ اے کے بھی -10 ہوں گے. اب میں جواب بتا دیتا ہوں. اس کا صحیح جواب ہے 600 سے زیادہ مسلز ہوتے ہیں انسانی جسم میں. اگلا سوال یہ ہے کہ خواتین کے لیے نماز میں قیام کے دوران اپنے پیروں کے درمیان. پارٹیسپینٹ بی. پیروں کے درمیان بالکل بھی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، پیر جڑے ہوئے ہونے چاہیے. پیر جڑے ہوئے ہونے چاہیے، یہ مستحب ہے. جواب صحیح ہے. +10 ہوں گے اور آپ جس کے +10 ہوں گے اس کے لیے تالیاں بجیں گی. اگلا سوال یہ ہے کہ جابر ابن حیان کا کیا لقب تھا؟ پارٹیسپینٹ سی. بابائے کیمیا. بابائے کیمیا یا فادر آف کیمسٹری. جواب بالکل صحیح ہے. +10 ہوں گے. اگلا سوال یہ ہے کہ بیابان میں پانی کی قلت پر اللہ سے دعا کے بعد پتھر پر حضرت موسیٰ نے عصا مارا. 12 چشمے جاری ہوئے. پارٹیسپینٹ سی نے بزر بجایا اور جواب دیا کہ 12 چشمے جاری ہوئے. جواب بالکل صحیح ہے. اگلا سوال میرا ان سب سے یہ ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جو نماز میں قرات کے وقت ایک شمار ہوتی ہیں؟ وہ کون سی 2 صورتیں ہیں؟ سورہ ضحیٰ اور سورہ شرح. اور سورہ ضحیٰ اور سورہ شرح 2 صورتیں ہو گئی. اچھا، ایک شمار. اس کا جواب ہے سورہ والضحیٰ اور سورہ علم نشرہ. اور یہ ایک مطلب اگر یہ ایک پیر بھی آپ بتاتے تو جواب صحیح ہوتا. اور دوسرا پیر ہے سورہ فیل اور سورہ قریش. تو آپ نے سورہ ضحیٰ اور ساتھ میں کون سی شرح؟ سورہ شرح. علم نشرہ کو شرح. ٹھیک ہے، جواب بالکل صحیح ہے. ایک پیر بتایا، دوسرا پیر میں نے بتا دیا. +10 ہوں گے. اگلا سوال یہ ہے کہ جبریل معراج میں رسول خدا پارٹیسپینٹ اے نے بجایا. اے نے بجایا. جی، جبریل معراج میں رسول خدا کو سب سے پہلے بیت المقدس لے کے گئے. سب سے پہلے بیت المقدس میں لے کر گئے تھے. یہی سوال تھا. +10 ہوں گے ان کے اس پر. اب اگلا سوال یہ ہے کہ جن 2 باحیا خواتین کی. پارٹیسپینٹ سی. حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں. جواب بالکل صحیح ہے. اور مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید بہت جلدی انہیں بزر بجا دیا، لیکن جواب بالکل صحیح ہے کہ جن 2 باحیا خواتین کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی تھی وہ کن کی بیٹیاں تھیں؟ جواب بالکل صحیح ہے، حضرت شعیب علیہ السلام. اگلا سوال یہ ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس پارٹیسپینٹ سی نے جواب دیا 3 گھوڑے تھے. اور سوال میں مکمل کر دیتا ہوں. جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ سوال صحیح گیس کیا، صرف 3 گھوڑے تھے. جواب بھی صحیح ہے. +10 ہوں گے ان کے. اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستانی قومی ترانہ. حفیظ جالندھری. حفیظ جالندھری نے لکھا تھا. اور میرا سوال یہ تھا کہ پاکستانی قومی ترانہ کس نے لکھا تھا؟ جواب صحیح ہے. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ پاکستانی قومی ترانے کی دھن کس نے بنائی ہے.
لیکن آپ نے صحیح گیس کیا کہ کس نے لکھا ہے, حفیظ جلندری نے. اگلا سوال یہ ہے کہ الحمد اور سورہ پڑھتے وقت اگر کوئی اپنے ہاتھ یا انگلیوں کو حرکت دے تو اس کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پارٹیسپینٹ بی, اس کی نماز صحیح ہے. اس کی نماز صحیح ہے, جواب صحیح ہے, +10 ہوں گے. نجران کے عیسائیوں کے نمائندے پارٹیسپینٹ اے. جی اس نے دیکھ کر ابو حارثہ نام تھا, اس نے دیکھ کے کہا کہ اگر یہ لوگ دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ریزے ریزے ہو جائے. اب میں سوال مکمل کر دیتا ہوں, میرا یہ سوال نہیں تھا, آپ کے -10 ہوں گے اس پر. اب میں سوال مکمل کر دیتا ہوں. نجران کے عیسائیوں کے نمائندے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کس سال ملنے آئے؟ پارٹیسپینٹ سی. 10 ہجری کو ملنا ہے. 10 ہجری میں ملنے آئے تھے, یہ میرا سوال تھا اور جواب بالکل صحیح ہے, +10 ہوں گے. اب اس راؤنڈ کا میرا آخری سوال یہ ہے کہ وہ علم کا اسلحہ کیا ہے جس قلم جس کے سورہ نام قلم ہے. ہاں, سورہ قلم. جواب بالکل صحیح ہے اور یہاں پر راؤنڈ 2 ختم ہوا. راؤنڈ 2 میں بہت زیادہ پلس مائنس ہوئے اور لیکن تمام پارٹیسپینٹس نے اچھا کھیلا کیونکہ بہت سارے ایسے سوالات تھے جو میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ آپ اتنی جلدی گیس کر لیں گے. اب میں اسکورز آپ سب کو بتا دیتا ہوں راؤنڈ 2 کے اینڈ پر. چلیں اسکور ابھی نہیں بتاتا, یہاں پر میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے پہلے راؤنڈ 2 مکمل ہو گیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں بریک کے بعد سکور بتاؤں گا, تو اب میں سکور بتا دیتا ہوں. پارٹیسپینٹ اے کے اس وقت 70 ہیں, بی کے بھی 70 ہیں اور سی کے 100 ہیں. راؤنڈ 1 کے اینڈ میں اے اور سی کے درمیان ٹائی تھا, لیکن اب راؤنڈ 2 کے اینڈ میں اے اور بی کے درمیان ٹائی ہے. اب ہم اپنا راؤنڈ 3 سٹارٹ کرتے ہیں جس کی ڈیٹیل میں آپ سب کو پہلے بتا چکا ہوں. تو سب سے پہلے میں پارٹیسپینٹ بی کو 3 تصاویر دکھاؤں گا. بی, حضرت الیاس. حضرت الیاس. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. فریر ہال. جواب یہ والا بھی بالکل صحیح ہے, فیریڈے ہال. اب آخر میں آپ کو ایک پہیلی دکھائی جائے گی, اس کو آپ کو جواب دینا ہوگا. وہ کون سی چیز ہے جو چلتے چلتے تھکتی نہیں؟ گھڑی. جواب زبان ہے اس کا جواب, جو چلتے چلتے تھکتی نہیں, لیکن گھڑی بھی اس کا صحیح جواب ہے کہ وہ بھی چلتے چلتے تھکتی نہیں ہے. تو پارٹیسپینٹ بی نے اس راؤنڈ میں بہت اچھا کھیلا اور تالیاں ان کے لیے بنتی ہے. تینوں جوابات ان نے بالکل صحیح دیے. اور اب ہم چلتے ہیں پارٹیسپینٹ اے کی طرف. اگلی 3 تصاویر پارٹیسپینٹ اے کے لیے ہیں. اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام. جواب بالکل صحیح ہے. یہ پاکستان ایئر بیس ایئرپورٹ ہے, ایئر بیس پی اے ایف میوزیم. جواب پہلے پاکستان ایئر بیس بولے تھا. پاکستان پہلے, آپ کا ٹائم تو ختم ہو گیا, لیکن آپ نے پہلے پاکستان ایئر بیس کہا تھا سب سے پہلے, جبکہ یہ پاکستان ایئر بیس نہیں ہے, پاکستان ایئر فورس میوزیم ہے. تو جواب آپ کا غلط مانا جائے گا. پی اے ایف جو کہ آپ نے اینڈ میں کہا تھا وہ جواب صحیح ہے اس کا, پاکستان ایئر فورس میوزیم. اب آخر میں آپ کو ایک پہیلی, چیز ہے جس کو آگ جلانے وہ کون سی چیز ہے جس سے آگ جلاتی نہیں اور پانی ڈبوتا نہیں؟ باتیں. سوری, باتیں. جواب غلط ہے, اس کا صحیح جواب تھا برف. برف کو آگ جلا نہیں سکتی اور پانی میں وہ ڈوبتی نہیں ہے. آخر میں اب میں پارٹیسپینٹ سی کو دکھاؤں گا
تو حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام، جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. عیسائیوں کا گھر ہے. جواب غلط ہے. آپ نے کہا عیسائیوں کا گھر ہے، جبکہ یہ ہے زیارت ریزیڈنسی. اب یہ پہیلی ہے. 2 ہیں ہاتھ اور 1 کمر، ٹانگیں ہیں 4 پر نہیں سر. مکڑی. جواب غلط ہے. اس کا صحیح جواب تھا کرسی. تو اس راؤنڈ میں پارٹیسپینٹ بی نے صرف 3 سوالات کے صحیح جواب دیے، باقیوں نے بھی صحیح کھیلا. اب یہ والا ہمارا ختم ہوا. اب ریپڈ فائر راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسی راؤنڈ میں فیصلہ ہونے والا ہے کہ آپ میں سے کون فائنل میں جائے گا، کیونکہ آج جو بھی ٹاپ پر ہوگا وہ فائنل میں جانے والا ہے. تو راؤنڈ 4 کا اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ. اور اب میں آپ سب کو اسکور بتا دیتا ہوں. اسکور اپڈیٹڈ ہے. اس وقت پارٹیسپینٹ اے کے 80 ہیں، بی کے 100 ہیں اور سی کے 110 ہیں. صحیح ہے. تو یہ اس وقت اسکور ہیں. اب راؤنڈ 4 کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ. راؤنڈ 4 ریپڈ فائر راؤنڈ ہے اور اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی تھی کہ اس سے پہلے 45 سیکنڈز ہوتے تھے، لیکن اب 1 منٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں اسٹارٹ کرتا ہوں. میرے پاس 3 بنڈلز ہیں جس کو میں شفل کر لیتا ہوں سب سے پہلے. ٹھیک ہے. راؤنڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب کو یہ بتا دوں کہ سوالات میں بھی کوشش کروں گا کہ زور سے بولیں اور آپ بھی جواب کلیئر دیجیے گا، تاکہ ایسا نہ ہو پھر میں سوال ریپیٹ کرواؤں اور پھر آپ کا ٹائم ضائع ہو. تو اس لیے کوشش کیجیے گا کہ زور سے بولیں تاکہ میرے تک آواز آ جائے. ٹھیک ہے. اور نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے، تو اگر آپ کو سوال سمجھ میں نہ آئے تو ریپیٹ کروانے کے بجائے کوئی بھی آپشن بول سکتے ہیں. مرضی ہے، اگر آپ کی ریپیٹ کروانا چاہیں تو آپ ریپیٹ بھی کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب راؤنڈ 4 میں اسٹارٹ کر دیتا ہوں. شفل میں نے کر دیا تھا. راؤنڈ 4 میں پارٹیسپینٹ سی سے اسٹارٹ کروں گا. تو پارٹیسپینٹ سی کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ہارون کو امام موسیٰ کاظم نے فدق کی حدود اربع میں حدود اول کیا بتائی؟ کوہ احد یا عریش مصر؟ علیش مصر. غلط. مردوں کے لیے کون سی نماز میں الحمد اور سورہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے؟ فجر، ظہر، عشاء یا فجر مغرب عشاء؟ فجر مغرب عشاء. صحیح. ابن ملجم کو کس عورت نے لالچ دے کر مولا علی کے قتل پر آمادہ کیا؟ صحیح. کتاب زبور آل محمد کا دوسرا نام کیا ہے؟ صحیفہ سجادیہ نجم. صحیح. پاکستان کے جھنڈے میں سفید رنگ کا کیا مطلب ہے؟ غیر مسلم، اقلیت. صحیح. امام موسیٰ کاظم نے نشا پور کے شیعوں میں سے کس خاتون کا خمس قبول کیا تھا؟ بی بی ماریہ. صحیح. کس سورہ کی آیت نازل ہونے کے بعد رسول خدا نے بی بی فاطمہ کو فدق بخش دیا تھا؟ سورہ اسراء یا سورہ دہر؟ سورہ اسراء. صحیح. وہ کون سا سورہ ہے جس سے ایک سانس سے پڑھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے؟ سورہ توحید. صحیح. کس نبی کی دعا تھی کہ خدا ایسا فرزند دے جو؟ حضرت زکریا. صحیح. امام علی رضا کی شہادت کے وقت ان کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 55 سال یا 57؟ 57. غلط. سورج کے قریب ترین سیارہ کون سا ہے؟ مرکری یا وینس؟ مرکری. صحیح. قرآن میں مجید کی کون سی سورہ کی آیت رسول خدا کے علم غیب پر واضح دلیل ہے؟ سورہ ملک یا سورہ جن؟ سورہ ملک یا سورہ جن؟ سورہ جن. جواب بالکل صحیح ہے. پارٹیسپینٹ سی نے اچھا کھیلا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. باقی 2 پارٹیسپینٹ رہتے ہیں. اب میں اگلے 1 منٹ سوال کروں گا پارٹیسپینٹ بی سے. ان کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جناب مطلب کا معاہدہ کس سے طے پایا؟ امیر یمن یا شاہ ایران؟ امیر یمن. صحیح. دنیا کی دوسرے نمبر کی مسجد جہاں نماز پڑھنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے؟ مسجد الحرام یا مسجد نبوی؟ مسجد نبوی. صحیح. حضرت عبداللہ کے لیے حضرت حضرت عبدالمطلب نے کتنے اونٹ ذبح کیے؟ 100 یا 200؟ 100. صحیح. صلح نامہ امام حسن میں کل کتنی شرائط تھی؟ 7 یا 9؟ 7. صحیح. پاکستان کا قومی دن کون سا؟ 23 مارچ یا 26 جنوری؟ 23 مارچ. صحیح. پیغمبر نے کس کو وغز ابن وغز کہا؟ مروان ابن حکم یا ابو سفیان؟ مروان بن حکم. صحیح. جس بیت میں جہاز میں ساتھ دینا شرط نہ ہو اس بیت کو کیا کہتے ہیں؟ بیت النساء یا بیت العقبہ؟ بیت العقبہ.
غلط. نماز پڑھنے کے ثواب کے اعتبار سے دنیا کی تیسری نمبر کی مسجد کون سی؟ مسجد کوفہ یا مسجد سیلا؟ مسجد کوفہ. صحیح. غزوہ خندق میں کس نے رسول خدا کی اجازت سے کفار قریش اور یہودیوں میں پھوٹ ڈال دی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود یا نعیم ابن مسعود؟ نہیں ابن مسعود. صحیح. رسول نے ان کے قتل کا منصوبہ بنانے والے 12 منافقوں کے نام ہمارے یاسر کے علاوہ کس کو بتائے تھے؟ حضرت حذیفہ یا پھر حضرت ابو ذر غفاری؟ حضرت حذیفہ. صحیح. کیمرہ کس نے ایجاد کیا؟ البیرونی یا ابن الحسم؟ البیرونی. جواب غلط ہوا. آخری جواب غلط تھا. اور پارٹیسپینٹ سی نے بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مجھے خود اس وقت اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کہ کون اس وقت آگے جائے گا کون نہیں جائے گا. اسی راؤنڈ میں فیصلہ ہوگا کہ کون سیمی فائنل میں جائے گا یا نہیں. آخری پارٹیسپینٹ اے ہیں اس وقت، تو ان کا وقت شروع ہوتا ہے اب. 10 ذی الحجہ کو پیغمبر کس جگہ تشریف لے گئے؟ منی یا مزدلفہ؟ منا. صحیح. نماز میں اعوذ باللہ کہاں پر مستحب ہے؟ پہلی رکعت میں سورہ الحمد سے پہلے یا پہلی رکعت سورہ الحمد کے بعد؟ سورہ الحمد سے پہلے. صحیح. حدیث غدیر کو سننے کے بعد کس شاعر نے پیغمبر کی اجازت سے اشعار بن پڑھے؟ ثابت. صحیح. امام علی نقی کی والدہ کا کیا نام تھا؟ سمانہ خاتون یا نجمہ خاتون؟ سمانہ خاتون. صحیح. اسد اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا بہادر بندہ یا اللہ کا شیر؟ اللہ کا شیر. صحیح. رمیع الجمعہ کے بعد پیغمبر نے کون سا عمل انجام دیا؟ تقسیر یا حلق و قربانی؟ تقسیر. حلق و تقسیر. غلط. امام حسن کی دائمی زوجہ کتنی تھی؟ 3 یا 5؟ 3. صحیح. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر تیسری یا چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع کی وجہ سورہ الحمد پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہے یا باطل؟ صحیح ہے. صحیح. امیر شام کے مرنے کے بعد اس کی نماز کس نے پڑھائی؟ ولید مروان بن حکم. صحیح. جب امام حسن نے کس جنگ کے دوران دیکھا کہ ابو موسیٰ اشعری مسجد کوفہ میں مولا علی جنگ صفین. غلط. قرآن میں کتنے رکوع ہیں؟ 550 سے 540؟ 550. غلط. سریہ ذات الصلاۃ میں کس کی سرپرستی میں مسلمانوں نے فتح پائی؟ مولا علی علیہ السلام. کیا جواب دیا آپ نے؟ مولا علی علیہ السلام. جواب بالکل صحیح ہے. اور میرے حساب سے مجھے نہیں پتا کہ اس وقت سچویشن کیا ہے، لیکن پارٹیسپینٹ اے اس سے بہتر کھیل سکتے تھے. اور یہاں پر راؤنڈ 4 ہمارا مکمل ہو گیا. اب یہ فیصلہ کہ کون آگے جا رہا ہے اور کون نہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. وہ ایک سوال میں آپ نے بہر رحمت